السلام علیکم، کیا حال ہے جناب سب کا؟ اللہ تعالیٰ سب کی زندگی میں بہت بہت آسانیاں کرے نا۔ ہمارے پاس ٹرائی پوڈ نہیں ہے، بنانے کی بڑی کوشش کی ہے پر نہیں بنا، فون 2 دفعہ گر گیا ہے میں نے سوچا میں ایسے ہی آپ سے شیئر کر لیتی ہوں۔ میرا بہت دل کیا کہ میں دیکھ رہی ہوں آج کل ایک نیا، وہ کہتے ہیں نا کہ یوٹیوب خود ہی آگے کر دیتا ہے، کچھ لوگوں کا ریکمینڈڈ ہو رہے ہوتے ہیں، تو بار بار ایک چیز چل رہی ہے کہ بریک اپ سٹوری، کیا ہوا، یہ ہوا۔ اچھا، یہ چیزیں اہم ہوتی ہیں، لیکن ایک انسان کی نا جو سپر پاور ہوتی ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس پہ بلیو کرنا کرنے سے ہی ہماری کامیابی ہے۔ یقین کریں کہ آپ دنیا کے جتنے مرضی دھکے کھا لیں، کچھ نہیں بننا۔ یہ خدا ہی ہے جو بے بہت بے نیاز ہے، جب دینے پہ آتا ہے تو دے کے بھی آزماتا ہے، لے کے بھی آزماتا ہے۔ میری اسپریچول لائف اس لیے بہت سٹرونگ، آج تک بہت سٹرونگ ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ مجھے فیل ہوا کہ آہستہ آہستہ کہ ماں باپ، ہم کہتے تھے نا ماں باپ کی دعائیں ہیں تو یہ ہے، مجھے فیل ہونے لگ گیا کہ یار جب کوئی میرے پہ مشکل آتی ہے نا تو میرے دماغ کے کھانے کھلنے لگ جاتے ہیں، میری میموری بہت تیز ہو جاتی ہے، مطلب میں سوچنے کے قابل ہو جاتی ہوں۔ آپ مجھے روٹین میں یہ کہیں گے تو نہیں مجھ سے ہو سکے گا، لیکن جب میں ایک ٹینشن میں ہوتی ہوں اور ہر دروازہ بند نظر آ رہا ہوتا ہے تو اس میں سے ایک دم سے اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے نکال دیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ اسپریچول ہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتقاد ہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ہمارا یہ مذہب ہی بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، دیکھو جیسے کہتے ہیں نا ماں سے کہیں بات کہیں آگے نہیں جاتی، سے جو بات آپ کے اور اللہ کے بیچ میں ہے وہ کہیں نہیں جانی، لیکن تیسرے بندے کو بتا کر آپ نے معاشرے میں ضرور ذلیل ہو جانا۔ میرا BA میں پاس ہونا بہت بڑا ایک میری زندگی کا وہ تھا۔ اس کے بعد میں نے لائف کو دیکھا، ہر چیز کے اوپر میں اکثر ابو کی عادت تھی کہ مجھے تہجد نہیں پڑھنے دیتے تھے حالانکہ اس وقت اتنی سینس نہیں تھی، لیکن میری تہجد کے نفل سجدے بہت لمبے تھے، بہت زیادہ میں روتی تھی کیونکہ میں اندر سے بہت ٹوٹی ہوئی تھی۔ وہ کوئی سمجھ نہیں سک رہا تھا، کسی کو میں ایکسپلین نہیں کر سکتی تھی کہ مجھے کس کی تکلیف ہے، کہ مجھے اپنے ماں باپ کی وہ دکھ نظر آ رہے تھے، کیونکہ جو وہ کسی کے آنے پہ شو نہیں کرتے تھے۔ جب میں سجدوں میں روتی تھی، بہت زیادہ رونا آتا، تو ابو ہمیشہ امی سے کہتے تھے کڑی سارا دن وضو کرتی ہے، دن نماز نہیں پڑھتی ہے، تہجد دی نماز نہیں ضروری نہیں ہوتی، چل بس عشاء دی نماز تک ٹھیک ہے۔ مطلب ابو کو ٹینشن ہو جاتی تھی کہ ذرا مطلب کیوں اتنا زیادہ، تو کوئی ٹینشن نہ ہو یا مسئلہ تو نہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ زندگی میں جو روح ہوتی ہے نا، میں نے فیل کیا ہے کہ جب آپ کی روح کو جو زخم لگتے ہیں نا، پھر آپ بیمار بھی ہوتے ہو، آپ کو تکلیف بھی ہوتی ہے، آپ کا فیس بھی بتاتا ہے، پھر آپ بہت کچھ چیزیں سیکھ جا رہے ہوتے ہو۔ تو اب میں نے دیکھا کہ میں نے ایک ایسی شادی جب ہوئی، وہ بھی ایک بہت اچھی فیملی سے میں ہوئی اور ایک دم سے ہو گئی، اور ماشاءاللہ سے بہت اچھی فیملی ہے، اور سب کچھ بہت اچھا تھا، ہر چیز میں زندگی میں پازیٹیوٹی تھی۔ لیکن زندگی میں ہر چیز جو میں نے بہت زیادہ غور کیا کہ ہر انسان کے جو اندر کی روح ہوتی ہے نا، یہی ساری کمال ہے اس کی صفائی کرنا۔ اپنے دل کو بغض سے، حسد سے، غیبت سے، چغلی سے ہم نے خود بچانا ہے، ہمیں کسی نے آ کے باہر سے نہیں بچانا، یہ ہم نے چیزیں خود سیکھنی ہیں۔ اچھا، جب میں نے یہ چیزیں سیکھ لی تو میں اکیلی ہو گئی، اب میری کوئی دوست نہیں ہے، آپ یقین ہی نہیں کریں گے، یہی وجہ ہے کہ میں سوشل میڈیا پہ آئی۔ میرا کوئی کسی قسم کی دوستی نہیں رہی، میرے فون میں کوئی نمبر ایسا نہیں ہے جو کہ میں کسی سے بات کروں، میں نے رکھا ہی نہیں ہوا ایسا نمبر۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن اتنا سٹرونگ ہوتا گیا کہ مجھے لگا کہ بس اللہ ہی ہے جو ہمیں سمجھ سکتا ہے، یہ دنیا ہمیں سمجھ نہیں سکتی، ہم کس کو جا کے سمجھائیں کہ بھی نہیں ایسے نہیں، ایسے نہیں ایسے، یہ دنیا ہے، اس میں خدا کی ذات جو جب آپ اندر سے فیل کرنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ میں اس چیز کو اس لیے ایکسپلین کر سکتی ہوں کہ وہ جو حسن جمیل کی باتیں مولانا صاحب کرتے ہیں تو یہ حقیقت ہے کہ بہت دل کرتا ہے، پھر انسان کا ایمان تھوڑا کمزور پڑ جاتا ہے، لیکن بہت دل کرتا ہے کہ اللہ کو دیکھیں، نبی کو ملیں، ان گلیوں میں جائیں، زندگی میں یہ چیزیں تو اکٹھی کر کے جائیں۔
میں نعت نہیں سن سکتی، مجھے وجد کا نہیں ہے، لیکن میرا دل اندر سے پوری دھڑکن تیز ہو جاتی ہے جب کوئی یہ کہتا ہے نا کہ مدینے جانا ہے یا عمرے پہ جا رہے ہیں یا فلانا ہے، مجھ سے نہیں سنا جاتا۔ بس یہی شاید چیزیں تھیں جو آپ کو ایک پازیٹیوٹی بھی دے رہی تھی۔ خیر زندگی اسی کا نام ہے شاید، لیکن اسپرچل لائف میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے نا، وہ ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں، اور وہ چیزیں ہوتی ہیں، میں نے فیل کیا کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ نے نیکی کی ہوتی ہے اور آپ خود بھی بھول گئے ہوتے ہو، وہ ایکچوئل میں نیکی ہے۔ پتہ نہیں کون کون سی نیکیاں آپ نے کی ہوتی ہیں جو بعض کو آپ کے سامنے آ کے کھڑی بھی ہو جاتی ہیں کہ آپ مطلب بات بھی کرتی ہیں، لیکن شرم جو ایک ہوتا ہے نا، ایک لیول ہوتا ہے، وہ پھر آپ کو آہستہ آہستہ سے احساس دلاتا ہے کہ یار زندگی ایسے نہیں، ایسے ہے یار، زندگی ایسے ہے۔ تو ایسے لگتا ہے کہ بہت بڑی منجدھار میں بھی پھنس کرنا، بہت گر رہی ہوتی ہوں، منجدھار میں پھنسی پڑی ہوں، لیکن پھر بھی اندر ایک ہوپ ہوتی ہے کہ یار نہیں، اللہ مجھے بچا لیں گے۔ میرے ماں باپ بہت اس معاملے میں کانفیڈنٹ تھے کہ ہماری بیٹی جو ہے نا وہ کر لے گی۔ تو یہ سب چیزیں آپ کو بہت سٹرونگ کرتی ہیں۔ باقی باتیں بہت ساری ہیں، انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کروں گی، لیکن کچھ پوائنٹس میں لکھ کے بھی رکھوں گی اسپرچل لائف کے بارے میں، اور کچھ آپ کو بھی اگر لگے کہ اپنا بھی آپ مجھ سے شیئر کیجیے گا۔ میرا انسٹا کا پیج بھی ہماتش کے نام سے ہی ہے جناب، تو آپ اس پہ جائیے گا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب آپ ہماتش سرچ کرتے ہیں نا، وہ ایک ہی گوگل پہ ہے، ایک ہی ٹک ٹاک پہ ہماتش ہے، کوئی اور ہماتش نہیں ہے کہ آپ کو کوئی کنفیوژن ہوگی۔ تو انشاءاللہ پھر زیادہ ڈیٹیل میں بات کریں گے، اور شیئر جب میں کسی اور کا بھی سنوں گی تو مجھے احساس ہوگا کہ بھی اچھا یہ پوائنٹس ہیں۔ اٹس اوکے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔